تو اللہ نے جو وعدے کیے، دیکھو آپ کو دنیا جنت سے کون سی چیز روکے گی؟ ایک تو قرآن کہہ رہا ہے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یہ روکے گی تمہیں۔ کیسے روکے گی؟ جب آپ جنت کی حوروں کا تذکرہ سنو گے، آپ کا دل اور اللہ بتائے گا جو زنا سے بچے گا اس کو وہ حور ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، پورے مجمع میں سے 7 طرح کے لوگوں کو اللہ الگ سے بلائے گا۔ اللہ کو ان پہ اتنا پیار آئے گا کہ یہ ادھر آ جائیں۔ جیسے دیکھو آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہو نا، لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بل جمع کرانے کے لیے، آپ دھوپ میں تڑپ رہے ہو، پاسپورٹ بنوانا ہے، کوئی ٹکٹ چاہیے، ٹرین کا، جہاز کا، بس کا، لائن لگی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسے ٹینشن میں آتا ہے آدمی، یار پانی نہیں ہے، یہاں دھوپ ہو رہی ہے، کیا کریں؟ کوئی آپ کا جاننے والا آفیسر نکل آیا، ہوتا ہے نا ایسے، وہ آفیسر آپ کو ایسے آنکھ مارتا ہے، ایسے سیٹی پہ جاتا ہے، کہتا ہے سائڈ پہ آ جا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں ہوتی۔ ارے بھائی آپ لائن میں لگے ہوئے، وہ بولا یار تو کھڑکی سے نا، ٹرین کا ٹکٹ لینے گئے ہوئے تھے، لائن لگی ہوئی ہے، نمبر نہیں آ رہا، وہ جاننے والا جو ٹکٹ دے رہا آپ کا جاننے والا نکلا، اس نے اشارہ کیا ادھر آ جا، سائڈ پہ ادھر آ جا بھائی، چھاؤں میں آ جا ذرا۔ کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو، اور بڑا سینہ تان کے جا رہا ہوتا ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں بھائی تم لائن توڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ آپ ہٹ، میرا چاچا ہے بھائی، میرا ماموں لگتا ہے۔ لوگ پھر کہتے ہیں یار سر ہماری بھی سفارش کر دیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ تھوڑی دیر کی دھوپ ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی گرمی ہوتی ہے، اس میں وہ آنکھ مار کے سائڈ پہ ایک اسی طرح نا ایک بینک میں نا بل جمع کرانے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی، بہت لمبی لائن تھی، لوگ کھڑے کھڑے بیزار آ گئے نا، تو نمبر ہی شروع نہیں ہو رہا۔ اتنے میں 3 پیس سوٹ میں ایک آدمی آیا بریف کیس کے ساتھ، جیسے ہی آگے جانے لگا لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا، پیچھے کھڑا ہو۔ سن نہیں رہے اس کی نا کچھ، وہ کچھ بولنا چاہتا ہے، پکڑ کے کوٹ دیا۔ ابے پیچھے کھڑا، بے وقوف ہے، 1 گھنٹے سے لائن میں لگے میں، پیچھے کھڑا۔ وہ بیچارہ پھر لڑتا پڑتا پیچھے جاتا، پھر لوگ گالیاں دے رہے ہوتے، یار لائن ہی ختم، بھائی بل جمع کرانا ہی شروع ہی نہیں کر رہے کوئی۔ پھر یہ بیچارہ آگے جانے لگتا، کچھ بولنے لگتا تو لوگ پڑھ گئے، لوگ تپے ہوئے بہت ہیں نا غصے میں، سن رہے نہیں ہے اس کی، پھر 2-4 تھپڑ لگاتے، چل پیچھے جاؤ، وہ بیچارہ گرتا پڑتا پھر پیچھے جاتا۔ 5-6 دفعہ ایسا ہوا، وہ بولتا ہے بھائی میں مینیجر ہوں یار، میں کھڑکی کھولوں گا تو میں بل جمع کراؤں گا، مجھے کھڑکی تو کھولنے دو جا کے۔ لوگ اتنا تپے ہوئے ہوتے ہیں نا جب لائن میں لگے ہوتے، یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی یہ بندہ کون ہے۔ وہ 3-4 دفعہ نا کلا بازی کھا کے پیچھے گرتا، پھر آگے آتا، پھر دھکے دے کے۔ تو جب لائن میں لگا ہو، انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے، انتظار جو ہے موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ایک انتظار ہے 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، اناؤنسمنٹ ہوگی، ہمارا نمبر آ جائے، اس میں انسان تعلقات استعمال کرتا ہے، لائسنس بنوانا ہے، یار کوئی جان پہچان والا تلاش کرو، بڑی لمبی لائن ہے۔ ایک انتظار وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یجعل الولدان شیبا، میدان حشر کا دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سورج جس میں سوا نیزے پر ہوگا، پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایک دن 50,000 سال کے برابر، ایک جگہ آتا ہے 1,000 سال کے برابر، ایک جگہ آتا ہے 50,000۔ ہر آدمی کے جیسے اعمال ہوں گے نا اس حساب سے اس کو وہ دن لمبا لگے گا۔ ایک دن کی لائن نہیں ہے، ہزاروں سال کی لائن ہے۔ اس وقت اللہ دیکھیں گے مجمع میں، جیسے کوئی تعلق والا ہوتا ہے نا، بلاتا ہے بھائی اس کو سائڈ پہ لے آؤ، یہ اپنا بندہ ہے، اس کے لیے کرسی لگاؤ اور اس کے لیے چائے کا ہوتا ہے نا، چائے کا انتظام کرو۔ ہمارے ایک دوست جاننے والے، لائسنس نہیں بنتا تھا ان کا نا، جب بھی لائسنس بنوانے جاتے فیل ہو کے واپس آ جاتے، کہتے میں نے پوا لگوایا، کسی جاننے والے سے رابطہ کیا، کہہ رہے ہیں تمیز سے لائسنس بھی بنا، بریانی بھی کھائی، چائے بھی پی، ٹھیک ہے نا۔ جاننے والے نے بلایا، آجا بھائی، امتحان لیا انہوں نے، چیک کیا، وہ آتی تھی گاڑی چلانا ان کو، لیکن کہہ رہے ہیں بڑی تمیز سے کام ہو گیا۔ تو جب 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور یہاں تک حالات ہوں گے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حدیث میں آتا ہے
آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے صفی ہیں, منتخب کردہ پیغمبر ہیں, آپ ہمارے باپ ہیں جن سے اللہ نے نسل کا آغاز کیا, آپ اللہ سے سفارش کریں. یہ سفارش نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے, اتنی کر لے کہ حساب شروع کر دے, پتہ تو چلے ہم کہاں جائیں گے, جنتی ہیں کہ حساب تو شروع ہو. یہ انتظار کی گھڑیاں ہم سے نہیں کٹتی. آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب شروع کر دیں. آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی, مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جنت کے اس درخت کو مت کھانا, میں نے کھا لیا. اب میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے درخواست کروں. سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یہاں تک کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. ساری انسانیت جمع ہو کے آئے گی, آپ سید ولد آدم ہیں, آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں, آپ اللہ سے درخواست کریں. یہ نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے, حساب تو شروع ہو ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہوں جس کو اللہ نے اس دن کا حقدار بنایا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے جا کے درخواست کرنے سے پہلے. آج درخواست کرنا بہت آسان ہے, قیامت میں اللہ کا جلال لوگ دیکھ لیں گے, تو اللہ سے درخواست کرنا آسان نہیں ہوگا. آج دعا مانگتے میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا اللہ, نہ دعا پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اس لیے دنیا میں ہر ایک سے مانگنا آسان, کسی سے قرضہ مانگنا بھی آسان, کسی سے ادھار مانگنا بھی آسان, کسی سے اس کی موٹر سائیکل استعمال کے لیے مانگنا بھی آسان, گاڑی مانگنا بھی آسان, پان گٹکا مانگنا بھی آسان, چینی مانگنا بھی آسان, چائے مانگنا بھی آسان. لیکن سب سے مشکل کام کیا, اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے. اے اللہ تو میری شادی کرا دے. اگر کوئی کنوارا ہے تو اللہ سے مانگ لینا, مجھے کیوں تنگ کرتا ہے آگے, بھائی لوگ مجھے آگے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, مجھ سے ہماری شادی کرا دو. اللہ سے مانگو. آج اللہ سے مانگنا کیا ہے, بہت مشکل, کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا نا اللہ, نہ اللہ نظر آ رہا ہے, نہ اللہ دعا قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بھائی دیکھو اللہ سے آپ جو مانگتے فوراً مل جاتا, تو ہم کہتے یار اللہ نظر تو نہیں آ رہا, لیکن دعا فوراً قبول ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. پھر سارے اللہ سے ہر وقت مانگ رہے ہوتے, پھر کسی سے دنیا میں کوئی پان بھی نہیں مانگتا, کہتے یہ بھی اللہ سے مانگو, لیکن اللہ سے مانگ کے دعا پوری ہوتی بھی نظر نہیں آتی. جن کا ایمان ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے مانگتے ہیں, جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے وہ ایک بار بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا نہیں مانگتے. جن کا ایمان ہے نا وہ تو گھنٹوں گھنٹوں, ان کو پتہ ہے سب کچھ مل رہا ہے, چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے, اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. وہ مانگتے ہیں اللہ سے, ہر چیز مانگتے ہیں. ان کو دعا سے زیادہ دنیا میں کسی کام میں مزہ نہیں آتا. وہ ایسے مانگتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جیسے کوئی سخی بادشاہ ہو نا, جو لٹا رہا ہے, ہم جتنا مانگیں گے دے گا. تو آدمی مانگنے میں کنجوسی کرے گا کہ جب تک میں تھک کے چور نہیں ہو جاتا میں نہیں ہاتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, جب کوئی ان سے دعا کی درخواست کرتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر دعا دے دیتے تھے اس کو. کسی نے کہا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت نے فرمایا جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں پھر جلدی ہاتھ رکھتا نہیں ہوں, کیونکہ میں کہتا ہوں جس خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھایا ہے وہ جواد اور کریم ہے, وہ بخیل نہیں ہے. تو تھوڑا سا مانگ کے پھر میں ہاتھ جھکاؤں گا نہیں, پھر اتنی لمبی دعا مانگ. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا, بیت اللہ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگیں گے, رمی میں گھنٹوں گھنٹوں, صفا مروہ میں گھنٹوں گھنٹوں. ایسا لگتا ہے ان کے لیے دنیا میں سب سے محبوب عمل کیا ہے, دعا ہے, حالانکہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. بھائی وہ تو دعا سے پہلے جتنے پیسے جیب میں تھے دعا کے بعد بھی اتنے ہی ہیں. عام آدمی تو یہ بولے گا نا کہ حضرت آپ نے 1 گھنٹہ دعا مانگی تو بٹوے میں 50 روپے پڑے ہوئے تھے آپ کے جب دعا شروع نہیں ہوئی تھی, جب دعا ختم کی ہے تو بٹوا کھول کے دیکھا اب بھی کتنے ہی ہیں, 50. اس سے بہتر ہے وسیم بھائی سے 50 روپے مانگ لیتے تو 50 کے کتنے ہو جاتے, بولو نا کیا ہو گیا, 100 ہو جاتے ہیں نا. تو یار وسیم بھائی سے مانگو تو نظر آ رہا ہے, اللہ سے مانگو تو نظر ہی نہیں آ رہا. کیسے سمجھائیں یار, یہاں پولیس تو ہے نا. بھائی آپ ابا سے پیسے مانگو, 6 دفعہ مانگو گے کچھ تو ملیں گے نا, جان چھڑانے کے لیے ابا دے دے گا, لے 50 روپے لے دفعہ یہاں سے, جان چھڑانے کے لیے دے دے گا. اللہ سے تو یار گھنٹوں گھنٹوں مانگو, نہ کبھی 50 روپے ملے نہ کبھی 5 روپے ملے.
تو بھائی اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے تو پھر لوگ ابا سے نہیں مانگیں گے, کس سے مانگیں گے؟ اللہ نے کہا چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے. فلا تعلم نفس, کسی کو خبر نہیں ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا چھپا. یہ سب قبول ہو رہی ہیں, یہ سارے پٹارے اور یہ جو تجوری کی جو کنڈیاں ہیں نا, یہ کھلیں گی قیامت کے دن, یہ سب کھلیں گی, سب جمع ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں. اور تو جو اللہ سے روزی مانگ رہا ہے, اللہ ایسے روزی نہیں دیتا کہ 50 کے 100 کر دے, وہ تیرے 50 میں ایسی برکت دے دے گا جو لوگوں کے 50 لاکھ میں نہیں ہوگی. غیب سے اللہ مدد کرتا ہے, دکھاتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ, غیب سے مدد ہوگی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں ہم پر, ہاں نبی صلی اللہ, آج دنیا میں مانگنا آسان ہے اللہ سے, لیکن مانگنے والے بہت تھوڑے. اللہ سے مانگو. کسی کو شراب کی عادت ہے نا, اللہ سے گڑ گڑاؤ, اے اللہ میری عادت چھڑوا دے. کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اے اللہ میری عادت مجھ سے چھڑوا دے. کسی کو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی عادت ہے, جو ماں اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے, زبان چلائے, علماء کہتے ہیں ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملتی ہے, لیکن والدین کو ستانے کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا, سکون برباد کر دیتا ہے اللہ ان کا. والدین سے بد کلامی کی عادت ہے تو اللہ سے دعا مانگو. ہم صرف روٹی مانگتے ہیں اللہ سے, روزگار مانگتے ہیں, یہ چیزیں بھی اللہ سے مانگنے کی ہیں. تو آج مانگنا آسان, کل قیامت میں اللہ سے کسی میں بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اللہ کہے گا اب تو آدم مانگتے ہوئے ڈر رہے ہیں, اے اللہ میرے سے غلطی ہوئی تھی, میں کیسے مانگوں, اللہ مجھ سے اس کا حساب نہ لے لے گئی. ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ اللہ سے مانگیں. ابراہیم کہیں گے مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی, میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت بنے ہوئے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو نا بتانا چاہتے تھے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے, پتھر کے بنے ہوئے بت. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے تدبیر کیا اختیار کی کہ جب یہ سب لوگ میلے ٹھیلے میں جائیں گے تو میں ان سارے بتوں کو ٹنڈا اور لنجا کر دوں گا, کسی کو کانا بنا دوں گا, کسی کی آنکھ کاٹ دوں گا, کسی کی ناک کاٹ دوں گا, اور بڑے والے کے گلے میں کلاڑا ڈال دوں گا. یہ بولیں گے یہ کس نے یہ کیا, میں بولوں گا بڑے والے نے کیا ہے. وہ کہیں گے بڑا والا تو کر ہی نہیں سکتا. میں کہوں گا ان سے پوچھ لینا بڑے والے سے, یہ بتائے گا کس نے کیا ہے. بلکہ یہ خود بتائیں گے یہ سارے بت کے اس نے کیا ہے. بھئی آپ کی کوئی ناک کاٹ کے چلا جائے, بندے کو بھی آپ دیکھ رہے ہو, بندہ بھی سامنے کھڑا ہوا ہے, آپ کے ابو پوچھیں بیٹا تمہاری ناک کس نے کاٹی, آپ بولو گے نا فوراً, بولو نا, بولو گے اس نے کاٹی. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلان بنایا کہ جب یہ سب کو ٹنڈا لنجا کر کے میں بڑا بت جو ہے نا اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دوں گا. پھر جب یہ لوگ آئیں گے کہ یہ کس نے کیا, میں بولوں گا اس نے کیا ہے. ان جن کے کان آنکھ کٹے ہیں, ہاتھ کٹے ہیں, وہ خود بتائیں گے اس نے کیا ہے. تو لوگ کہیں گے یہ تو بول نہیں سکتے, تو میں کہوں گا یہ کیسا خدا ہے جو بات کر نہیں سکتا, تو یہ تمہارے مسئلے کہاں سے حل کرے گا یہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے پلان بنایا. لیکن اس پلان میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, قوم تو ان کو بھی میلے میں لے کے جا رہی تھی, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت خراب ہے, میں بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی نیت جھوٹ کی نہیں تھی, نہیں جیسے آج ہم بڑے آرام سے جب چاہے ہاتھ اٹھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جلال, اللہ کی عظمت ایسی ہوگی, میں اللہ سے یہ درخواست کہ اللہ تو حساب و کتاب شروع کر دے, یہ درخواست کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ کروں گا, اتنا لمبا سجدہ 7 دن اور 7 راتوں کے برابر.